Hello and welcome to the 25th episode of Gymcast. Today we have Professor Dr. Arshad Ali with us, who is the recipient of Sitara Imtiaz and the Pride of Performance Award. He is currently serving as the project director of NIC Faisalabad. His other notable positions include the CEO of Potihar Center of Entrepreneurship and Development, the executive director of HEC, Vice Chancellor of National Textile University Faisalabad, and the founding principal of SEEKS. Also, he has served 21 years with the Pakistan Air Force. So, first of all, thank you so much for having us today, sir. कैसे हैं आप? वेलकम, अल्लाह का शुक्र है. सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि you had a very long successful career in academia and आपने काफ़ी अरसा 20 साल से ज़्यादा एयरफोर्स में भी सर्व किया. तो how did your career shifted towards entrepreneurship and promotion of entrepreneurship? Rather, I left the Air Force because I wanted to pursue academia. अच्छा. ये PhD करने के बाद मुझ में ये एक एहसास ज़रा ज़्यादा हुआ अच्छा. कि आई शैल कंट्रीब्यूट टू एकेडेमिया, और अगर मैं एयरफोर्स में रहा तो उस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकूँगा. सो दैट वाज द रीज़न वेयर आई मेड अ डिसीजन कि मैं एयरफोर्स छोड़ के एकेडेमिया को ज़्यादा क्लोजली परसू करूँ. और जब मैंने पहले तो हमदर्द यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इस्टेब्लिश की हकीम सईद साहब के साथ मिल के, और वहाँ से फिर जब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो फिर मैंने नस्ट ज्वाइन किया. और नस्ट मैंने जब ज्वाइन किया तो उस वक़्त मुझे बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास था कि अगर नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, तो ऐसे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है जी. तो मैं फैकल्टी मेंबर्स को भी इस चीज़ पे पुश करता था, स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता था, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई सॉ व्हाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एज वेल एज PhD इन USA, कि वहाँ पे हर जो थीसिस है वो बामकसद होता था. किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होता था. तो जब मैंने यहाँ पे आके इन चीज़ों को परसू करना शुरू किया तो इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंटरप्रेन्योरल जर्नी. और वहाँ पे फिर के नस्ट में काम करते हुए अप्लाइड नेचर के प्रोजेक्ट करने थे, तो इंडस्ट्री के साथ मैंने फिर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी डेवलप की. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि 2003-4 में नस्ट में, हालांकि वो घरों में ये पहले सीक्स जो है नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से चकलाला स्कीम 3 में घरों में एस्टेब्लिश था. अच्छा. लेकिन उसके बावजूद हमने इंडस्ट्री की लैब्स बनाई हुई थी. अच्छा. और मुझे याद है कि 2005 में जब जल्जला आया था और जो अवैकुई ट्रस्ट की बिल्डिंग में सॉफ्टवेयर कंपनीज के बहुत सारे दफ्तर बंद हो गए थे, तो उस वक़्त हमने IT कंपनीज को अपनी लैब्स दे दी थी. अच्छा. यहाँ नीट में या सीक्स में बाद में, ताकि उनके जो कस्टमर के ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो. और इस जेस्चर की वजह से दोज कंपनीज हेल्प मी अ लॉट. एक ज़माना तो ये आ गया था कि जो IBM का ऑफिस था इस्लामाबाद में, उसमें सब के सब एम्प्लॉयज़ सीक्स के होते थे. अच्छा. सो बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क सो क्लोजली विद द इंडस्ट्री. सिमिलरली और जो IT इंडस्ट्री है उसके साथ भी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन थी, बिकॉज स्टूडेंट्स न्यू the technologies which are needed in the market, and they had the experience of applying those while they were the students. ठीक है. और सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक यू सेट रियली गुड फाउंडेशन, क्योंकि अगर आज देखें ना कि डिफरेंट स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस स्कूल में है, वो NBS में नहीं है जो कि बिज़नेस स्कूल है जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते भी हैं, वो है सीक्स में. और सीक्स में एक बहुत अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है. डिफरेंट सोसाइटीज़ उनकी अपनी भी हैं, और उनका फाइनल ईयर एक प्रोजेक्ट भी होता है खापा के नाम से, जो कि एक उनका ही कैंटीन बच्चों को ही देते हैं टू होस्ट. तो उसमें भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि आप, आई थिंक इसमें आपके कुछ ना कुछ तो हाथ है ना. हाँ, ये असल में हमने जब एंटरप्रेन्योर की हम बात करते थे तो हमने कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
وہ انٹرپرینورشپ کیوں نہیں کر سکتے. تو ہمارے ایک فیکلٹی ممبر ہیں ماجد صاحب, ان کو پھر میں نے یہ کہا کہ ہر سیمسٹر میں ہمارا ایک کلاس جو ہے ان کا یہ جو کیفے ہے وہ چلانا ان کی ذمہ داری ہوگی. تو ماجد صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ڈیولپ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 2000 میں جیب سے اپنی ڈالوں گا اور 1000 ہر اسٹوڈنٹ ڈالے گا, اور یہ ڈال کے ہم کیفے سیمسٹر کے شروع کیا کریں گے, اور جو پھر پروفٹ ہوگا وہ پروپورشنیٹلی سب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا, بیسیکلی آپ شیئرز خرید رہے ہیں ایک طرح سے. تو اس میں پھر اٹ کیم آؤٹ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس آپس میں لڑتے بھی تھے, پھر اپنی ذمہ داریوں سے بھی بعض اوقات اوائڈ کرتے تھے, تو وہ اس میں بہت لرننگ ہوتی تھی ایز اے ٹیم بلڈنگ, مینجمنٹ, جو پروڈکٹ کی ایسٹیمیشن, کاسٹ ایسٹیمیشن, کہ اس سے پھر پروفٹ کیسے آئے گا. سو آئی تھنک کہ وہ ایک قسم کا اسٹیپنگ اسٹون ہے بچوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ انٹرپرینورشپ. وہاں ہم نے ایک اور بھی تجربہ شروع کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس ہیں اور جو انٹرپرینورشپ کی کلاس ہے اس میں 50% بزنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور 50% سیکس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور پھر جو پروجیکٹ ہوگا ان کا فائنل ایئر کا, اس میں بھی ہر پروجیکٹ میں 2 اسٹوڈنٹس بزنس کے ہوں گے, 2 سیکس کے ہوں گے, یا کمپیوٹر سائنس, الیکٹریکل انجینئرنگ, اس طریقے سے. سو وہ بھی کچھ عرصہ یہ ماڈل بھی ہم نے چلایا. آئی ڈونٹ نو آج کل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, لیکن دیٹ آلسو پروڈیوس ویری انٹرسٹنگ ریزلٹ. یس آئی ایگری, اور کلچر دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا کہ کوئی اچھی فاؤنڈیشن سیٹ ہوئی ہوگی. سو چلیں اب باتیں واپس فیصل آباد پہ. تو آپ نے سیکس میں کافی ٹائم گزارا, پھر اس کے بعد آپ واپس فیصل آباد آ گئے ود نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی, رائٹ؟ میں نے نسٹ کے بعد پھر ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ایز اے وائس چانسلر جوائن کیا, پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں, اور پھر ہمارے ایک دوست ہیں امتیاز رستگار کے نام سے, ہی از اے ویری ماشاء اللہ سکسیزفل بزنس مین. ٹھیک ہے. مطلب I-9 میں ان کی کمپنی ہے اور وہ آٹو موبائل کے ویل ہب بناتے ہیں. اچھا. اور اس وقت بھی دنیا کے 70 ملکوں میں وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. انٹرسٹنگ. آڈی, مرسڈیز, ہونڈا, یہ سب ان کے ویل ہب استعمال کرتے ہیں. دیٹ از این ایگزامپل کہ اگر پاکستان میں بھی کوالٹی کا کام ہو تو دین ورلڈ لکس ٹورڈز اٹ. تو ان کے ساتھ مل کے پھر ہم نے پوٹوہار سینٹر فار انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ بنایا, اور اسی کے دوران پھر ہمارے کچھ دوست تھے, مرتضیٰ زیدی ہیں جنہوں نے ٹائی اسٹیبلش کی, احمد مسعود. سو انہوں نے مجھے کہا کہ نیشنل انکوبیشن سینٹر فیصل آباد میں اسٹیبلش کر رہے ہیں, سو آپ ہمیں جوائن کریں. تو میں نے کہا کہ فیصل آباد میں تو ذرا مشکل ہوگا, اگر اسلام آباد ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین بیٹر, بٹ چونکہ ہماری ان کے ساتھ ایسوسیشن کافی تھی, سو الٹیمیٹلی دے پریویلڈ, اینڈ میں پھر فیصل آباد میں آج کل ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر نیشنل انکوبیشن سینٹر کو لک آفٹر کر رہا ہوں. سو آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے یا اسلام آباد سے؟ میرا تعلق نہ فیصل آباد سے ہے نہ اسلام آباد سے ہے. ایکچولی گجرانوالہ سے ہمارا تعلق ہے, اینڈ دین مائی ارلی چائلڈہڈ واز ان ملتان, اور میرے بہن بھائی بھی وہیں پہ ہیں. لیکن قسمت نے 2-3 دفعہ فیصل آباد میں ایسے انیشیٹیوز کو کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, اس لیے وہاں پہ اس طرح کے میں انیشیٹیو وہ کرتا ہوں. تو دیٹ از دی اونلی, وہ جو ایسپریشن آف ایکسیلنس ہے اس کی بیسس پہ فیصل آباد میں کنیکٹ ہو جاتا ہوں. لیکن فیصل آباد از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے یونیک سٹی, اور وہاں پہ چونکہ ہمارا یہ نیشنل انکوبیشن سینٹر ہے, اس کا بنیادی فوکس ٹیکسٹائل ٹیک اور ایگری ٹیک پہ ہے. بنیادی یہ ہے, بٹ وی سپورٹ آل ادر ٹیک بیسڈ اسٹارٹ اپس آلسو. وہاں پہ ہر شخص جو ہے
وہ اس کا جذبہ ہے بزنس کرنے کا. یس. سو دیٹ از ہاؤ اٹ میکس اٹ ویری انٹرسٹنگ. اور چونکہ وہ پنجاب کے حوالے سے ہب ہے اور وہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے جو کہ تقریباً 1819 میں ایز اے ایگریکلچر کالج کے طور پہ بنا تھا اور بعد میں اٹ ایوالوڈ انٹو ایگریکلچر یونیورسٹی. انٹرسٹنگ. تو فیصل آباد کی مارکیٹ آپ کے نظر میں کیسی ہے؟ اور جیسے میرے دماغ میں آتا ہے کہ فیصل آباد میں صرف فیکٹریز لگی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی اور فارمرز ہوں گے اور وہ صرف اپنا جو پرانے جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے اسی سسٹم پہ وہ فوکس کرتے ہوں گے. تو کیا ابھی بھی اس طرح ہیں یا چیزیں بدل رہی ہیں مارکیٹ میں؟ میں نے کہا فیصل آباد بہت انٹرسٹنگ ہے اور میری بات ہوتی ہے اگر فیصل آباد میں کوئی 70 کلومیٹر کے اراؤنڈ اگر آپ دیوار کھینچ دیں نا تو فیصل آباد ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور کی اکانومی ہو سکتی ہے. اچھا. سو اٹ از سچ اے پاورفل وہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے نا وہاں پہ آپ کو کار بنانے کی فیکٹری ملے گی, وہاں پہ آپ کو یہ جو کوک وغیرہ کے یا جوس کے کین ہوتے ہیں یہ بنانے کی, اور جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے اور ایکسپورٹ کرتی ہے وہ. سو اسی طریقے سے آپ کو وہاں ٹیکسٹائل کی ملے گی, آپ کو وہاں جوس کی ملے گی, آپ کو کچھ فارما کی بھی ملیں گی. سو اٹ از اے کوائٹ ڈائیورس انڈسٹری وچ ایگزسٹ اوور دیئر. اور وہاں پہ اس طرح کی بھی انڈسٹری ہے جو $1 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے ایک سال کی. سو اور اصل میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم بزنس مین کو ہم ایک جیلسی کے طور پہ دیکھتے ہیں, اس کو ہم ایک ہیرو کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ٹیکس کے ادارے ہیں یا ادروائز گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ایکچولی ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں وہ مقام دینا چاہیے کیونکہ دیز آر دی پیپل ہو ایکچولی ڈرائیو دی اکانومی آف اینی آف دی نیشن. جی. سو اگر آپ اپنے ملک سے 70 بزنس مین نکال کے وہ لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں نا, یہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. جی. سو دیز آر دی ہارڈ فیکٹس وچ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ اگر ہم اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے فیصل آباد از اے ویری انٹرسٹنگ سٹی. اسی طریقے سے لاہور بھی ہے, سیالکوٹ بھی ہے, کراچی بھی ہے. آل دیز آر اے ویری ویری پاورفل سٹی اینڈ دے نیڈ ٹو بی سپورٹڈ a lot as far as government support is concerned. ٹھیک. اب آتے ہیں این ایس سی فیصل آباد پہ, اور پہلے میں یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کون سے انوالوڈ ہیں جو کہ این ایس سی فیصل آباد کو سکسیزفل ہونے میں ہیلپ کریں گے, اور اس کے علاوہ این ایس سی فیصل آباد کے کیا آگے پلانز ہیں, پالیسیز کیا ہیں, اور وہ کس طرح لوکل مارکیٹ کو اور ریسرچر اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں. فیصل آباد کا جو نیشنل انکوبیشن سینٹر ہے اس کا جو لیڈ پارٹنر ہے وہ فوجی فرٹیلائزر FFC ہے, اور جو اس کے امپلیمنٹیشن پارٹنر ہیں وہ چینج مکینکس اور سائبر ویژن ہے. ٹھیک. اور محمود گروپ کا ایک گراؤنڈ اپ ڈویژن ہے وہ بھی ہے, اور پھر جو اس کے لیے ایک اسٹرکچرڈ کریکلم یوز کیا جاتا ہے وہ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا ہے. سو یہ اس کے ایکچوئل ڈرائیونگ کمپوننٹس ہیں. اور فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا چونکہ انٹرنیشنل کریکلم ہے جو کہ کلوز ٹو 180 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جاتا ہے اکراس دی ورلڈ. سو اٹ از اے ویری ٹائم ٹیسٹڈ کریکلم, اور اس میں سے پھر بہت ساری سکسیزفل اسٹوریز بھی بلڈ ہوئی ہیں. لائک اڈیمی از ون آف دی اسٹارٹ اپ جو کہ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے ایوالو ہوئی ہے. اسی طرح ان کا ایک ایگری انکوبیٹر بھی ہے, سو ان کے ساتھ بھی ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں. سو یہ کنسورشیم ہے جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے, اور ہم اس کے جو ایگزیکیوشن ہے اس کی پھر ایک الگ ٹیم ہے جو ان آرگنائزیشن نے مل کے بنائی ہے. ٹھیک. اب آتے ہیں این ایس سی فیصل آباد کے ڈفرینٹ پروگرامس پہ, اور ایک تو آئی تھنک انکیوبیشن والا ہے, اس کے علاوہ کیا چیزیں, اور انکیوبیشن اگر کسی اسٹارٹ اپ نے کرنی ہے تو لائک این ایس سی فیصل آباد کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کس طرح لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کریں. اگر آپ
ایکو سسٹم دیکھیں نا جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو یونیورسٹیوں میں بزنس انکوبیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. جی اسی طریقے سے پلان 9 ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا، انہوں نے بھی کوئی انکوبیشن سینٹر بنایا ہے. تو یہ یوں سمجھو کہ یہ انیشیل جو کانسیپٹ بزنس کانسیپٹ کی ویریفیکیشن کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہیں. جی تو جو نیشنل انکوبیشن سینٹرز ہیں اس وقت پاکستان میں 7 ہیں. ایک لمس میں ہے لاہور میں، اسلام آباد میں یہاں I9 میں ہے، اسی طریقے سے پشاور میں ہے، NED یونیورسٹی کراچی میں ہے، بلوچستان یونیورسٹی آف IT کوئٹہ میں ہے، پھر 2 اور بنے ہیں، ایک حیدرآباد میں اور ایک فیصل آباد میں. تو یہ 7 انکوبیشن. تو یہ انکوبیشن سینٹر ایک نیچرل پروگریشن ہے جو یونیورسٹی کے بزنس انکوبیشن سینٹر ہیں وہاں سے. تو بیسیکلی لوگ جو اپنے آئیڈیا کی ویریفیکیشن یا ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ یونیورسٹی کے بزنس انکوبیشن سینٹر میں کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو میچورٹی ہے وہ نیشنل انکوبیشن سینٹر میں کرتے ہیں. جو نیشنل انکوبیشن سینٹر ہے وہاں پہ انکوبیشن از ون آف دی پروگرام. لیکن ہم جب پروگرام اناؤنس کرتے ہیں اس کو ہم کوہورٹ کہتے ہیں. تو جو ہمارا فرسٹ کوہورٹ اناؤنس ہوا تو اس میں کو 800 لوگوں نے اپنی انٹرسٹ شو کی. ان کو پھر ہم نے ایک کافی ایلیبوریٹ فارم تھا جس میں ہمارے کوشچن تھے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے، پروڈکٹ کی کیا ہے، پروڈکٹ کا اسٹیٹس کیا ہے، کچھ آپ کی سیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ریونیو کتنا جنریٹ ہوا ہے، بزنس پلان کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ان سے جب پوچھا تو 103 نے ہمیں اپلیکیشن سبمٹ کروائی. ان 103 کو ہم نے پھر اپنی ایک ٹیم بنا کے اسکروٹنائز کیا تو اس میں سے 33 کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا. ان 33 نے پھر اپنا آئیڈیا ڈفرینٹ ہمارے جو بزنس کے گرو تھے یا مینٹرز تھے جو ہماری ٹیم ہے وہاں پہ پریزنٹ کیا، اور اس میں سے پھر 17 کو ہم نے اپنے بزنس انکوبیشن پروگرام میں انڈکٹ کیا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہماری 50% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیل ہے. تو اس سارے میں جو فیمیل کے آئیڈیاز تھے جو انکوبیشن کے لیے کوالیفائی نہیں کیا لیکن وہ ان کے آئیڈیا میں اسٹرینتھ تھی یا ان کے آئیڈیا میں لاجک تھا، تو پھر ان کو ہم ہیچری پروگرام میں لے آئے. ہیچری پروگرام از جسٹ لائک بزنس انکوبیشن سینٹر جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. تو ان کو پھر ہم نے ہیچری پروگرام میں دے آر ناٹ فارمل پارٹ آف آر انکوبیشن پروگرام، لیکن ہماری جو ورک شاپس ہوتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ سب وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے جس کو ہم پلس پروگرام کہتے ہیں. اس میں اس قسم کے اسٹیبلشڈ بزنسز جو کہ لیٹ سے ان کی 4-5 لوگوں کی ٹیم ہے، 1.5-2 ملین کا ان کا ریونیو ہے، ان کی پروڈکٹ بھی کوئی ایک شیپ لے چکی ہوئی ہے، تو ان کو ہم لیتے ہیں اور ان کو ہم نیکسٹ لیول آف بزنس، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی 4-5 لوگوں کی ٹیم ہے اور آپ بزنس کر رہے ہیں تو اگر 15-20 کی ہو جائے گی تو یو نیڈ ٹو ری ویمپ ہول آف یور بزنس پلان ایز ویل ایز دی بزنس اسٹریٹجی. اسی طریقے سے جب 15-20 سے آپ 50 پہ جائیں گے تو یو نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ ری پلان. تو اس طریقے سے ہمارا وہ پلس پروگرام ہے جو اگین ہم فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ اور ہمارے جو بزنس کے مینٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کو ہم رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. تو جب یہ کوہورٹ میں انکیوبیٹیز آتے ہیں تو ان کو لائک کیا کیا ڈیورنگ دی کوہورٹ سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے کہ اگر وہ جیسے کوہورٹ سے گریجویٹ ہو گئے تو پھر بھی ان کے اوپر چیک رکھا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کی جاتی ہے؟ اصل میں چیک رکھنا تو میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کریٹیوٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یو ٹیک اے فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹنگ رول رادر دین اے چیکنگ رول. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے کوہورٹ میں لوگ آتے ہیں تو ایک ہمارا کمپوننٹ ہوتا ہے جو فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا میں نے آپ کو بتایا، جہاں پہ ایک اسٹرکچرڈ کریکلم ہے جو کہ کانسیپٹ سے لے کے
फिर आगे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, फिर कस्टमर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, फिर उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बेस करके आगे अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग है. सो ये सारे जो स्टेप्स हैं इस पे उनको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनकी. फिर हमारे कुछ सेशंस होते हैं जो कि हमारे फोकस्ड होते हैं मेंटरिंग के हवाले से. फॉर एग्जांपल कोई एग्री का बिजनेस है तो फिर हम उनके लिए एग्री का जो एक्सपर्ट है या वेटरन बिजनेसमैन है वो हम इंगेज करते हैं ताकि वो उससे रिलेटेड उनको गाइडेंस दे सके. फिर हमारी 1-to-1 कोचिंग होती है जो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही होती है कि कहाँ कहाँ पे उसने डे टू डे बेसिस पे कैसे उसने अपने प्लान को लेके चलना है, उसने अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसने अपने कस्टमर को किस फ्रीक्वेंसी के साथ टच करना है, उस फ्रीक्वेंसी उस कस्टमर को मिलने के बाद जो आपका फीडबैक मिलता है उससे उसको आपने अपने प्लान में कैसे लेके आना है ताकि आप अपने जो मार्केटिंग है और कस्टमर एक्विजिशन है उसको रिफाइन कर सको. तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लेके चल रहे होते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट कोहॉर्ट है वो 6 मंथ्स की उसकी ट्रेनिंग होती है. 5 महीने के बाद हम जो छठा महीना है उसमें हम उसको इन्वेस्टमेंट रेडीनेस की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपने किसी इन्वेस्टर के सामने पिच करना है तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और उस कस्टमर को कैसे आपने इन्फ्लुएंस करना है सो दैट ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस. क्योंकि जब तक आप उसको वो वैल्यू नहीं उसको दे सकेंगे उस वक्त तक कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा. डेफिनेटली. तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम जो एस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और फिर लोग उनको पिच करते हैं. जैसे आपने वो शार्क एक प्रोग्राम देखा होगा. शार्क टैंक. तो उस तरीके से वो पिचिंग सेशंस होते हैं और वहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि इफ़ दे आर एबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट. और अगर उनका जो बिजनेस है इट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस एंड दे नीड मोर सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम अस देन वी हेल्प देम फॉर अनदर 6 मंथ्स. उसमें भी हम उनको जगह भी प्रोवाइड करेंगे लेकिन फिर हमारी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग सेशंस नहीं होंगे. फिर हम उनके नीड बेस्ड जो उनको सपोर्ट होगी वो प्रोवाइड करेंगे और स्पेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इंटरेस्टिंग. तो अभी आई थिंक कोहॉर्ट 1 एंड होने लगा है, राइट? एंड नहीं होने लगा. कोहॉर्ट 1 के मिड में हम हैं. अच्छा. और जब हम एक कोहॉर्ट के मिड में होते हैं हम नेक्स्ट कोहॉर्ट की कॉल फॉर एप्लीकेशन अनाउंस कर देते हैं. तो अभी हमने कॉल फॉर एप्लीकेशन अनाउंस किए हैं और तकरीबन 3rd वीक ऑफ जनवरी में हम इनकी फाइनलाइजेशन करेंगे. अच्छा. तो अभी तक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है विद NIC फैसलाबाद? जो हमारा फर्स्ट कोहॉर्ट है उसमें देर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल आइडियाज. अच्छा. जिस तरीके से फैब्रिको है एक वो मतलब वो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है जो वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो फैब्रिक के में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो तकरीबन 23 के करीब फॉल्ट्स होते हैं जो उसमें आते हैं. लेकिन अभी तक वो यूँ समझो सेमी मैनुअल तरीके से उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. तो उसका AI एंड IoT बेस्ड पूरा एक सिस्टम डेवलप करने का इनका इरादा है. इसी तरीके से एग्रीकल्चर की कुछ स्टार्टअप्स हैं. एक कराची से हैं पाकिस्तान एग्री काउंसिल के नाम से और 1-2 फैसलाबाद की हैं. सो दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल. अभी एक हमारी स्टार्टअप है उन्होंने सऊदी अरब में एक कंपटीशन था वो डेट्स की प्रोसेसिंग से रिलेटेड. So they have won that competition also. So there are some very
promising and interesting startups. I'm sure that inshallah it will lead to many interesting business opportunities. ठीक, आप करंट सिनेरियो को देखते हुए, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, तो आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अभी कोई रिस्क लें इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या अभी वो पढ़ाई करें या कुछ दूसरी चीज़ों पे अपना फोकस करें? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए स्टार्टअप्स को? असल में अगर आप दुनिया पे नज़र दौड़ाएं ना, जी, तो जिस वक्त इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है ना, उसी वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं. अगर आप ये जर्मन कंपनी है रोड एंड श्वार्ट्ज, इसकी स्टोरी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. अगर आप पढ़ें तो World War II के बाद जॉब्स नहीं थे, लोग सख्त परेशान थे. तो ये रोड एंड श्वार्ट्ज, ये दो लोग थे, तो इन दोनों ने इंजीनियरिंग की, लेकिन इन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी. तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि यार ये जो पुराने रेडियो हैं इनको लेके हम ठीक करते हैं. तो इन्होंने 2-4 जब वो ठीक किए तो वो लोगों को पता चलना शुरू हुआ. तो जो जर्मन आर्मी थी उनके जो रेडियो उस ज़माने में ख़राब हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और जो टेक्नीशियन थे वो कम थे. तो उन्होंने फिर वो इनको देने शुरू कर दिया, और उससे फिर इनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ. तो इस वक्त वो जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में इट इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड. तो जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं ना, एक्चुअली दोज आर दी अपॉर्चुनिटीज़. और जिस तरीके से अभी पाबंदियां लग रही हैं और ये है, सो इस वक्त अगर हम उनके इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स पे काम करें और उनको डेवलप करें, सो आई थिंक देयर कुड बी नो बिग अपॉर्चुनिटी देन दिस वन. तो मेरे तो ख्याल में कि these are the opportune times for the entrepreneurs to find out कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कितनी, क्योंकि असल में हमारे यहाँ पे लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के सोच में रहते हैं, जबकि एक्चुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में नहीं होती है. Exactly. वो सिंपल चीज़ों में होती है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है. इवन अगर आप देखो ना, ये जो साशे का आइडिया है, चाहे वो सरफ हो या शैम्पू हो या कोई इवन ये जो केचप है ये हो, सो जब महंगाई हो गई है तो लोग थोड़ी चीज़ लेना चाहते हैं जी. सो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो 10 की भी बचेगी और बिकेगी और उसको 200 मिलियन लोग लेंगे तो वेयर इट विल गो. सो वो तो बिलियन में चला जाएगी आपका जो बिजनेस के वो है. तो इस लिहाज से वन नीड टू लुक एट सिंपल प्रॉब्लम्स with a larger impact as far as the opportunity is concerned. yes. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है. आजकल मार्केट में और सोशल मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि डिग्री छोड़ो, डिग्री को ना करो, सीधे बिजनेस में आओ. और तो सिंस यू हैव एक्सपीरियंस बोथ एकेडेमिया एंड आपने हेड भी किए इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, और आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड भी हेड कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को इस तरह करना चाहिए कि वो कोई स्पेसिफिक स्किल सीख के या कोई स्पेसिफिक स्टार्टअप बना के प्रॉब्लम सॉल्व करके सोसाइटी की वो डायरेक्टली एक अपने बिजनेस बना लें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी? हाँ, असल में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इल्म की जो वक़्त है या हैसियत है ना या नीड है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती या कम नहीं होती है. सो और अगर आप दुनिया में भी देखें ना, बहुत कम ऐसी स्टोरीज हैं कि जिसने कम पढ़ा और फिर उसने वो बिजनेस किया, लेकिन अगर आप उसके पीछे भी जब जाएंगे ना तो यू विल सी कि उसने भी कोई बहुत पढ़े लिखे लोगों को इंगेज किया तभी वो कामयाब हुआ. अब अगर आप मार्क जुकरबर्ग को ले लें, सो वो अगर जो डीप टेक लोग हैं अगर उनको ना इस्तेमाल करता तो ही कुड नॉट हैव बिल्ड द स्टार्टअप. इसी तरह अगर आप बिल गेट को ले लें या किसी को भी ले लें, सो नंबर वन, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडी कैन नॉट बी अ एंटरप्रेन्योर. सो
ون نیڈ ٹو، ہاں ہر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ ضرور کر سکتا ہے کہ مجھ میں انٹرپرینورل جینز یا مجھ میں انٹرپرینورل جذبہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن میرے اپنے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے، ساتھ میں میکسیمم پریکٹیکل جو تجربہ حاصل کرے، اور اگر شروع میں 2-3 سال کسی اچھی ملٹی نیشنل میں جاب بھی کر لے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دین یو انڈرسٹینڈ کہ بزنس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی ٹیمز کیا ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی بہت کم لوگ ایسے بھی ہوں گے who could do it even not going through this process، لیکن وہ آپ کو کوئی ہزاروں میں ایک یا لاکھوں میں ایک ہوگا. تو اس لیے میرا جہاں تک جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اس تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ جو وہ علم حاصل کریں ان سے ریلیٹڈ انٹرنشپ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا علم کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہاں پہ ہے. اور اس کے بعد جس لیول پہ جا کے ان کو وہ کانفیڈنس ہو جائے کہ ہم اس علم کو یوز کرتے ہوئے ہم پرابلم سالو کر سکتے ہیں. کیونکہ جو اچھا بڑا بزنس ہے نا وہ ٹیکنالوجی بریک تھرو سے آتا ہے وہ. اور اگر آپ ٹول کو دیکھو نا، جو ٹولز ہیں یا ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہر تھوڑے عرصے بعد چینج ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے ڈیپر کانسیپٹ اگر کلیئر ہوں گے نا تو یہ ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. دین یو ول آلویز بلڈ آن ٹو اٹ واٹس ایور از چینجنگ. لیکن اگر آپ کے ڈیپر کانسیپٹ ہی ویک ہوں گے سو دین یو ول نیور بی ایبل ٹو میک اے نمبر 1 بریک تھرو انوویشن اور انوینشن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ٹیکنالوجی کو صرف حاصل کرنے کے بعد کنٹینیوسلی یو ول نیڈ ٹو اپ گریڈ یور سیلف، اس کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے. جی اچھا، سو آخری کویشچن سر، آپ کے آگے کیا پلانز ہیں ریگارڈنگ این ایس سی فیصل آباد، اور آپ این ایس سی فیصل آباد کو ود ان لائک 5 to 10 years کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے جی، اور آپ جو کائنات ہے اس کی جو نیچرل ریسورسز ہیں نا جس تیزی سے کنزیوم ہو رہے ہیں، سو اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان، اٹ از فار دی ہول ورلڈ. فوڈ شارٹیجز، نیچرل ریسورسز کی شارٹیجز، دس ول ایکچولی بیکم پرابلم ایز فار ایز دی سروائیول آف ہیومن بینگ از کنسرن. اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پہ پانی کے بھی اسکارسٹی ہے اور فوڈ کی بھی اسکارسٹی ہے، کیونکہ ہماری جو ایگری پروڈیوس ہے اٹ از 1/3 آف دی ہائیسٹ جو پروڈیوس ہیں. 1 ایکڑ میں سے ہم 1/3 لے رہے ہوتے ہیں آؤٹ پٹ. سو ہمارے جیسے ملک کے لیے جو ایگری اسٹارٹ اپس ہیں وہ ہمارے ملک کے سروائیول کے، آپ دیکھیں نا دالیں بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پیاز بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، فروٹ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. سو وی آر اے ایگریکلچر کنٹری اور ہمارے پاس لینڈ بھی اتنی ہے، فرٹائل بھی ہے، لیکن ہم نے چونکہ ٹیکنالوجی کو ایگریکلچر میں یوز نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری آؤٹ پٹ بھی کم ہے اور جو کوالٹی آف پروڈیوس ہے وہ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم آرگینک کو زیادہ سے زیادہ مس کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم جو آرٹیفیشل مینز ہیں ان کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. کھادوں پہ ہمارا زیادہ بلیف ہے کہ جتنی زیادہ کھاد ڈلے گی اتنے زیادہ آؤٹ پٹ ہوگی، ویئر ایز اٹ از ناٹ دی کیس. تو اس لحاظ سے میری یہ خواہش ہوگی اور کوشش بھی ہوگی کہ ہم یہاں سے بریک تھرو قسم کی انوویشنز کر کے ہم ایگری ٹیک اسٹارٹ اپس کریں جو کہ نہ صرف پاکستان کی فوڈ جو سفیشنسی ہے وہاں پہ ہیلپ کریں، وی بیکم دی ایکسپورٹر آف ایگری پروڈیوس فار دی ورلڈ. جس طریقے سے اگر اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہو کے
جہاں پہ لینڈ بھی بہت ہی کم ہے اور اس کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ Yes. تو ہمارا ایسی فیصل آباد کی کوشش ہوگی کہ ہم ایگری ٹیک میں انوویشنز لے کے آئیں، ٹیکسٹائل ٹیک میں انوویشن لے کے آئیں، اور جو ہمارے سپلائی چین کے پروسیسز پروسیجرز ہیں وہاں ان کو ہم ایفیشینٹ کریں، اور جہاں پہ ہماری فوڈ کی ویسٹیجز ہیں ہم ان کو ریڈیوس کریں. سو دوز ول بی دی آبجیکٹیوز ایز فار ایز NIC فیصل آباد از کنسرن. That's really great, and I hope you guys are successful in your venture اور وینچر کا NIC فیصل آباد. اور اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ. اور اس کے علاوہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے سر. اٹ واز ویری ویلیوبل ڈسکشن اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. اور آئی ہوپ کہ باقی لوگ بھی دیکھیں اور فیصل آباد کے بھی لوگ دیکھیں اور وہ کچھ آئیڈیاز لائیں اور آپ کے ساتھ NICF میں انکیوبیٹ بھی کریں. سو اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ.